نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان پر اپنے بے شمار احسانات کیے ہیں، اور ان احسانات میں سے اولاد بھی اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، خاص کر جب اولاد صالحہ ہو۔ تو اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اسلام نے ایک خاص طریقہ بتلایا ہے جسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بیٹا عطا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے 2 بکریاں یا 2 بھیڑیں اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ اگر بچی اللہ نے عطا کی ہے تو 1 بکری یا 1 بھیڑ اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور یہ جانور جو ذبح کرنا ہے یہ 7ویں دن انسان کو ذبح کرنا چاہیے یا 14ویں دن ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی 14 پر اس جانور کو ذبح نہیں کر سکا تو اسے چاہیے کہ وہ 21ویں دن اس جانور کو ذبح کرے، کیونکہ معجم الصغیر جو ہے اور بہقی وغیرہ میں اور جامع الصغیر میں علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں، اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے کہ جس میں 7 کے بعد 14 اور 21 کو جانور بطور عقیقہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور عقیقہ کرنا بعض دلائل سے واجب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَحْرِقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَىٰ، کہ تم بچے کی طرف سے خون بہاؤ اور اس کی نجاست کو دور کرو، یعنی اس کا ختنہ کرو، اور اس کے سر کے بال اتارو۔ اسی طرح سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل غلام رہین بعقیقتہ، کہ ہر بچہ رہینۃ بعقیقتہ، اپنے عقیقے کی بنا پر اللہ کے ہاں گروی رکھا جاتا ہے۔ تذبح عنہ یوم السابع، تم 7ویں دن اس کی طرف سے کوئی جانور ذبح کرو تاکہ وہ گروی سے آزاد ہو جائے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گروی رکھنے کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہ ہو وہ اللہ کے ہاں گروی ہوگا، اور گروی رکھا گیا بچہ اپنے والدین کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے یہ عقیقہ کرنا جو ہے یہ واجب معلوم ہوتا ہے، تو یہ عقیقہ ہر صورت کرنا چاہیے۔ 7ویں پر انسان کرے یا 14 پر کرے یا 21 پر کرے، بچے کی طرف سے 2 جانور اور بچی کی طرف سے 1 جانور، اور وہ جانور بھی جو ہیں گائے اور اونٹ نہیں ہونے چاہیے۔ بعض لوگ عقیقہ کے اندر گائے اور اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اور قربانی پر قیاس کرتے ہوئے جس طرح قربانی میں اونٹ کے 10 حصے ہوتے ہیں اور گائے کے 7، اس طرح وہ 10 اور 7 حصے دونوں میں یہ کر کے وہ پھر بسا اوقات زیادہ بچوں کا عقیقہ کر لیتے ہیں۔ یہ کرنا
مناسب نہیں، یہ کرنا، ایسا کرنا منع ہے۔ اور وہ اپنے اس فعل پر دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من ولد لہ غلام فلیعق عنہ من الابل والغنم والبقر والغنم، کہ جس کو اللہ تعالی بچہ عطا کرے اسے چاہیے کہ وہ اونٹ سے، گائے سے، بکری سے اس کا عقیقہ کرے۔ تو یہ روایت معجم الصغیر للطبرانی کی ہے، اور اسی روایت کو مجمع الزوائد میں جلد نمبر 4 صفحہ 64 رقم الحدیث 6195 میں امام حیثمی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور وہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس روایت میں مسعى الیسع راوی ہے جو کذاب ہے۔ گویا کہ امام حیثمی رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب گائے کا اور اونٹ کا عقیقہ میں ذبح کرنا ہی جائز نہیں، تو پھر وہ حصے ڈالنے والا مسئلہ تو خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ عقیقہ کے اندر گائے اور اونٹ کو ذبح نہ کیا جائے، بکری اور بھیڑ وغیرہ کو ذبح کیا جائے، یہی سنت ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عقیقہ میں بکری اور بھیڑ کو ذبح کرنا یہ افضل ہے، بہتر عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی اجازت چاہیں۔ تو جب مسنون طریقہ یہ بھیڑ اور بکری وغیرہ کو ذبح کرنا ہے، تو اگر آپ گائے اور اونٹ کے متعلق زیادہ زور دیں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ معاملہ، یہ امر مشکوک تو ہو گیا۔ تو شریعت شک سے بچنے کی حکم دیتی ہے۔ جب آپ نے جانور خریدنا ہے تو آپ مشکوک جانور کیوں خریدتے ہیں؟ تو اس لیے اونٹ اور گائے ذبح نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور 21 تک جو عقیقہ ہو اس کا حکم ادائیگی کا ہوگا، اور 21 کے بعد جو عقیقہ کیا جائے گا اس کا حکم قضاء کا ہوگا۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ خود بھی اپنا عقیقہ کر کے اپنی جان کو گروی سے آزاد کروا سکتا ہے۔ عقیقے کے جانوروں کے لیے قربانی کی شرائط کا پایا جانا یہ ضروری نہیں، یعنی عقیقے کے لیے صرف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم دونوں جانور کر رہے ہو، بکری ہو یا بھیڑ ہو، تو ان کی عمر اگر متساوی ہوں، وہ ہم عمر ہوں تو وہ بہتر ہے۔ اگر چھوٹی اور بڑی عمر کا بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال قربانی کی شرائط اور ہیں۔ عقیقے کے جانور کے لیے قربانی کی شرائط کا پایا جانا کوئی ضروری نہیں۔ عقیقے میں کھیرا جانور بھی لگ سکتا ہے، عیب دار جانور بھی لگ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت مستدرک حاکم میں آتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان عقیقے میں جہاں اپنے عزیز و اقارب کو، دوست و احباب کو شریک کرتا ہے، وہاں اگر مساکین کو بھی شریک کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، تاکہ
اس کی خوشی میں جہاں عزیز و اقارب شریک ہو رہے ہیں وہاں مساکین اور فقراء بھی شریک ہو جائیں، یہ ضروری نہیں، لیکن یہ ایک افضل اور بہتر عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔